اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ روکنے، سہارنے، مویشی کو چارہ کھلائے بغیر باندھے رکھنے کے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں استقلال، مضبوطی، استحکام، ثابت قدمی، ارادے کی پختگی، عمل میں اضطراب اور گھبراہٹ سے رکے رہنے کا نام، دوسروں کی زیادتی اور ظلم کو برداشت کرنے کا نام، قلب اور زبان کو شکوہ شکایت سے روکنے کا نام، اور انتقامی کارروائیوں کے بجائے عفو و درگزر سے کام لینے کا نام صبر ہے۔ صبر کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ صبر کسی مجبوری، بے کسی، بے بسی یا انتقام نہ لینے کا نام نہیں، بلکہ حوصلہ، ہمت، عزم، استقامت سے مشکلات اور مصائب کو اللہ کے بھروسے پر خندہ پیشانی سے خاطر میں نہ لانے کا نام صبر ہے۔ صبر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ کوئی مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، آپ کے فوراً چاہنے سے وہ رفع نہیں ہو جائے گی، وہ ختم نہیں ہو جائے گی۔ یہاں ایسی صورت میں کیا کریں؟ آپ کو صبر تو کرنا ہوگا چار ناچار۔ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ایک لمحہ پہلے آپ ٹھیک تھے، ایکسیڈنٹ کے بعد کوئی فریکچر آ گیا ہے، کوئی چوٹیں لگی ہے، آپ چاہیں بھی تو فوری طور پہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ چاروں ناچار آپ کو صبر تو کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ایسی صورت میں آپ نے شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا ہے، عزم اور استقامت کے ساتھ اس مشکل کو، پریشانی کو فیس کرنا ہے، اور وہ اللہ سے صبر اور نماز سے مدد طلب کرنی ہے۔ اللہ یحب الصابرین، مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، صبر کریں، اور صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور جو مصیبت بھی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت بھی آپ کو پیش آئے اس کے اوپر صبر کریں، برداشت کریں، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے کہ حقیقتاً بہت ضبط کی، بہت کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بندہ صبر نہیں کر سکتا، صبر تو وہ کر ہی رہا ہوتا ہے لیکن وہ شکوے شکایت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، مشکل اور پریشانی تو زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کہیں بیماری آ جائے گی، کہیں مفلسی آ جائے گی، کہیں کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ کرونا میں ہی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے کاروبار لوگوں کے ختم ہو گئے، لیکن شکوے کرنے کے بجائے کیا کریں کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ ہی نے دیا تھا، لہٰذا صبر کریں، اللہ کے اوپر توکل کریں، بھروسہ رکھیں، تو یقین مانیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نہ تو غم دکھائیں گے اور نہ ہی ان کو خوف زدہ ہوں گے وہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر دلاؤ۔ مشکل آئی ہوئی ہے، پریشانی آئی ہوئی ہے، خود بھی صبر کرو، آزمائشیں آئی ہوئی ہیں، خود بھی صبر کرو، اور لوگ جو آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کو بھی صبر دلاؤ کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، یہ مشکل حالات ہیں، تنگی ہے، پریشانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی پیروی کی تلقین کرنا کہ اس مشکل میں، پریشانی میں حق کے دامن کو، ہدایت کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہے، اللہ سے شکوے نہیں کرنا، صبر کرتے رہنا ہے۔ صبر کریں، ہمت کریں، ہمت بندھائیں لوگوں کی، صبر کرنے کی تلقین کرتے رہیں۔ اگر ہم دیکھیں حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبر کرے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، آہستہ سے صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ مضبوط رکھے۔ جو شخص مشکل کے اوپر، پریشانی کے اوپر صبر کرے تو صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اس کے اندر وہ ہمت اور وہ جذبہ اور وہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو بڑی بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں بھی پھر اس کو لرزا نہیں سکتی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کہ مجھے ایسی نصیحت فرمائے کہ اس کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا تو کیا ہے، میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر ثابت قدم ہو جا۔ کہ اللہ پر ایمان لانا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے بدلے میں آپ کو جانی قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کے لیے مالی قربانیاں دینی پڑیں گی، آپ کو ماریں کھانی پڑیں گی۔ صحابہ کرام کا کیا جرم تھا، انہوں نے اتنی اذیتیں کیوں سہیں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اور وہ اس معاشرے میں کہا جو بت پرست معاشرہ تھا، جہاں 360 بتوں سے تو کعبہ بھرا ہوا تھا، اور ہر قبیلے اور ہر خاندان کا اپنا اپنا الگ بت تھا، راستوں میں جاتے تھے تو بت ان کے ساتھ ہوتے تھے، وہاں پر کہنا کہ میں اللہ رب العالمین پر جو واحد اور یکتا ہے اس پر ایمان لے آیا، ان لوگوں سے تو برداشت نہیں ہونا تھا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ انہوں نے صحابہ کو مارا، پیٹا، ظلم اور زیادتیوں کا نشانہ بنایا، ان کو تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا، ان کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیا، ان کو
ظلم اور ستم کا نشانہ بنایا، ان کے عصا کاٹ ڈالے گئے، ان کو چیر پھاڑ دیا گیا، ان کو قتل عام کیا گیا ان کا، لیکن اس سب کے باوجود بھی یہ ساری لرزشیں ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکی۔ اس لیے کہا کہ ثابت قدم رہو۔ ثابت قدمی جو ہے وہی صبر ہے، کہ پھر اللہ سے شکوہ نہ کر کہ اللہ یہ کیا ہوا، تیرے اوپر ایمان لایا تھا اور بدلے میں مجھے یہ ملا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر جب بھی سختی یہ بیماری، رنج اور تکلیف یا غم اور علم آئے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ خطائیں اس کی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ تو کریں کہ جتنی بڑی مشکل ہوگی اتنے بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، کہ صرف کانٹا چبھنے کی معمولی سی تکلیف کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما رہا ہے۔ لہٰذا صبر کریں اور ہمت سے کام لیں۔ آپ کہیں گے یا اللہ یہ پریشانی تیری طرف سے آئی ہے، اور کمال یہ ہے کہ پریشانی پر ہم ہمت بھی تو دے رہا ہے کہ ہم صبر کریں، اور کمال یہ ہے کہ اس کے بدلے میں تو ہمارے گناہ بھی معاف فرما رہا ہے۔ اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں پر کبھی کبھی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی اس کا مال برباد ہو جاتا ہے، اور کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے، کبھی فوت ہونے لگتے ہیں گھر کے لوگ۔ بہرحال یہ کہ یہاں تک کہ جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، کہ آزمائشیں جو اس کے اوپر زندگی میں اس نے فیس کی ہوتی ہیں ان کے بدلے میں اس کے گناہ جو ہیں وہ گھٹتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ صبر جمیل کس کو کہا جاتا ہے، کہ صرف صبر نہیں کرنا، صبر کرنا تو یہ ہے کہ آپ نے وہ اس پریشانی کو ختم نہیں کر سکتے۔ صبر جمیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا صبر جس میں شکایت نہ کریں آپ اللہ سے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو صبر تو آپ کو کرنا ہے، فوری طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ہائے اللہ یہ کیا مصیبت آ گئی، یہ میرے اوپر کیا پریشانی آ گئی، یہ سارے یہ شکوے، اس طرح کے شکوے شکایات آپ دیکھیں کسی کے مرنے پر، کاروبار ختم ہو جانے پر، ہائے میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس طرح کے بہت سارے ڈائلاگز جو ہیں وہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں، یہ شکایات ہیں، یہ نہیں کرنی۔ اجر جو ہے وہ اس صبر کا ملے گا جس پر آپ نے شکایت نہیں کی ہوگی، جس پر شکوہ کر لیا اللہ سے تو آپ نے اس کے اجر کو ضائع کر دیا۔ صبر کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر نصف ایمان ہے، صبر میری چادر ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، فتح و نصرت جو ہے وہ صبر سے مشروط ہے، صبر جو ہے وہ بخشائش یعنی اللہ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی کی چابی ہے۔ آپ مشکلیں آئی ہیں، پریشانی آئی ہیں، ان پر صبر کریں، اللہ کی طرف سے فراوانی اور راحتیں بھی آئیں گی۔ اگر ہم دیکھیں سابقہ انبیاء اور امتوں کی مثالیں تو اس میں کیا ہے کہ ہر نبی کو دین کی تبلیغ اور اشاعت میں جو ہے تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ایک دن میں 40 انبیاء کو قتل تک بھی کیا گیا، ان کے ساتھ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، آگ کے الاؤ بنا کر زندہ جلا دیا گیا۔ ایک موقع پر صحابیہ رسول حضرت خباب نے شکایت کی تو آپ نے صبر و استقامت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا سنو تم سے پہلی امتوں کا حال یہ تھا کہ کافر بندہ مومن کو پکڑ لیتے، گڑھا کھود کر گاڑ دیتے، سر پر آرا رکھ کر اس کو چیر دیا جاتا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا جاتا، یہاں تک کہ وہ لوہے کی کنگھیاں ہڈیوں میں چبھ جائیں، مگر یہ تکالیف بھی انہیں دین حق سے ہٹا نہیں سکی، پھر بھی وہ ثابت قدم رہے، اللہ سے شکوہ نہ کیا کہ اللہ تیرے اوپر ایمان لانے کی یہ سزا، نہ، ان کو پتہ تھا کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں تو صحابہ کرام کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھسیٹا جاتا، پیشانیاں لپیٹ کر چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا، آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا، یہاں تک کہ یہ انگارے جسم کی چربی سے پگھل کر ٹھنڈے ہو جاتے، لیکن صحابہ عہد کی آواز سے نکالتے۔ یہ تکالیف صحابہ کرام کو اپنے دین سے نہیں موڑ سکیں۔ خود ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں صبر کی اہمیت کیا تھی کہ پیدائش سے قبل آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، پیدا ہوئے ہیں تو یتیم، باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے، 6 برس کی عمر میں والدہ فوت ہو گئیں، 8 برس کی عمر میں دادا عبدالمطلب اللہ کو پیارے ہو گئے، نبوت کے چند سال کے بعد شفیق چچا جنہوں نے پرورش کی ابو طالب وہ بھی وفات پا گئے، اسی سال غمگسار بیوی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ تو کریں آپ نے اس سال کو عام الحزن کا سال دیا، جس سال میں یہ دونوں ہستیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئی تھیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ کے صبر استقلال کا پیکر رہے، ان تمام حادثات نے آپ کو ہٹایا نہیں، خندہ پیشانی سے آپ نے وہ تمام کے تمام برداشت کی،
آپ کو آپ کے راستے سے نہیں ہٹا سکیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے 7 اولادیں تھیں، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، اور ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں بیٹے آپ کی زندگی میں وفات پا گئے۔ 4 صاحبزادیوں میں سے 3 آپ کی زندگی میں وفات پا گئے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو اپنے اولاد کا جنازہ دیکھنا پڑے، لیکن اس ہمت والے بندے نے دیکھا تھا، فیس کیا تھا۔ اللہ کی طرف سے بھی آزمائشیں تھیں اور دنیا کی طرف سے بھی سختیاں تھیں، لیکن صبر، ہمت یہ بتا رہی ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ مشکلات ہیں، زندگی میں مشکلات تو لگی ہوئی ہیں، صبر کرنا ہے آپ نے۔ اور ایک بیٹی جو حیات رہی حضرت فاطمہ، اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے فوراً بعد ہی ہم اس کو بھی واپس بلا لیں گے، اور پتہ لگ گیا تھا کہ میری بیٹی فوت ہو جائے گی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ماں کے بغیر بے سہارا رہ جائیں گے۔ کتنی تکلیف ہوگی، آپ اندازہ تو کریں کہ کسی شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ اتنے لمحے کے بعد مر جائے گی، جس طرح خدا نہ خواستہ کسی کی ماں کو، کسی کی بیٹی کو کینسر ہو یا کوئی اور اس طرح کا مرض ہو، اور آپ اندازہ تو کریں اس باپ کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی جس کو ڈاکٹر ہر لمحے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی مر جائے گی، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ میری بیٹی، میرا لخت جگر، میرا نور نظر، وہ مر جائے گی، اور اس کے بعد اس کے بچے بیچارے ڈل جائیں گے ماں کے بغیر۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے صبر کیا، آپ نے ہمت کا کام لیا۔ آپ کی یہ ساری مثالیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ہم نے بھی ان تمام مشکلات میں، ان میں سے کوئی بھی آ جائے، تب بھی ہم نے ان کو فیس کرنا ہے اور اللہ سے شکوہ نہیں کرنا۔ کفار نے آپ کی مخالفت کی انتہا کر دی، مصائب کا ایک پہاڑ تھا جو آپ کی طرف عمڈہ چلا آتا تھا، آپ کے اوپر، آپ کی مخالفت کرتے، آپ سے دشمنی کرتے، عداوت کرتے، آپ کے قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کرتے، آپ کو جادوگر، شاعر، دیوانہ، کاہن یعنی گالیاں بھی دیتے، آپ کو برا بھلا بھی کہتے، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ بھی پھینکتے، آپ کے اوپر پتھر برساتے، آپ کو قتل کی سازشیں کرتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ کے راستے میں گڑھے کھودتے، لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ اپنے عظیم مقصد پر صبر و استقلال سے قائم رہے۔ کفار کے وفود تھے، وہ ابو طالب کے پاس آتے، آپ کو پیشکش کرتے، آپ کو لالچ دیتے کہ آپ کو ہم امیر بنا لیں گے، آپ کو سردار بنا لیں گے، آپ کی خوبصورت ترین عورت سے شادی کرا دیں گے اعلیٰ خاندان میں۔ لیکن آپ نے کہا کہ اچھا یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور چاند، دوسرے پر چاند بھی رکھ دیں، تب بھی میں اپنے مشن سے، اپنے راستے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ کیا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے لالچ دے کر مجھے خرید لیں گے اور میں اپنا یہ مشن جس پر اللہ نے مجھے لگایا میں چھوڑ دوں گا؟ نہیں، بڑی سے بڑی مشکل بھی اگر یہ مجھے دیں گے، پیش میرے سامنے لے کر آئیں گے، تو میں اس کو فیس کروں گا، مردانہ وار اس کا مقابلہ کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے تو بہترین نمونہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے اوپر عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کے اکسانے پر اونٹ کی اوچڑی، غلاظت جس میں بدبو ہوتی ہے انتہائی، وہ حالت نماز میں آپ کے اوپر لا کر رکھ دی۔ آپ اندازہ تو کریں کہ اس بندے کا جرم کیا تھا، صرف یہی کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا تو وہ تشریف لائیں اور انہوں نے آ کر وہ غلاظت آپ کے اوپر سے ہٹائی، تب آپ سجدے سے سر اٹھا سکے۔ اتنی بڑی اونٹ کی اوجڑی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال پر۔ اور اس میں دیکھتے ہیں ہم ابو جہل، ابو لہب، مکہ کے تمام لوگ، وہ آپ کے یہ تمام کے تمام راستوں میں تکلیفیں بچھاتے تھے، آپ کو گالیاں دیتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، اور جو کچھ ان کے سے بن پڑتا تھا وہ خود، وہ سارے کام وہ کرتے تھے۔ خود رسول اللہ کا سگا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا تو یہ دونوں آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابو لہب آپ کو واضح طور پر کہتا تھا کہ لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، اس کی باتوں پر تو دھیان ہی نہ دو۔ اور اس کی بیوی جو تھی وہ رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، کئی مرتبہ آپ کے تلوے لہو لہان ہو جاتے، لیکن آپ نے انتہائی صبر و استقامت سے ظلم کو برداشت کرتے رہے، کبھی بددعا نہ کی، یہاں تک کہ آپ کو اس دین کی تبلیغ کے لیے شب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا کہ یہ کام کر ہی نہیں سکے گا۔ آپ نے ظلم و ستم کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور آپ اپنے پورے خاندان سمیت، جب مکہ والوں نے تمام تر معاشی، معاشرتی، سماجی بائیکاٹ آپ کا کیا، آپ شب ابو طالب میں 3 سال تک محصور رہے اور انتہائی مفلسی اور غربت کی زندگی کاٹی۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا،
لکڑی کی چھال اور پتے ابال ابال کر کھاتے تھے. اندازہ تو کریں آپ کہ کتنی مشکلات دین کی خاطر برداشت کی. پھر 10ویں سال رسول اللہ جب سفر طائف کے لیے گئے تو وہاں طائف والوں نے تو پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا. انتہائی ظالمانہ سلوک کیا. آپ اگر دکھ سے تکلیف سے مجبور ہو کر بیٹھ جاتے تو وہ آپ کو اٹھاتے. وہ آباش گنڈے جو آپ کے پیچھے لگائے گئے تھے وہ آپ کو اٹھاتے اور آپ اٹھتے جیسے چلتے تو آپ کے اوپر سنگ باری کرتے, پتھر مارتے, آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا. لیکن یہ سارا جو بھی تکلیفیں تھیں یہ آپ کو راستے ہٹا نہ سکیں. پھر ہم دیکھتے ہیں آپ نے یہاں سے مکہ چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں منافقین پیش تھے. پھر مکہ والوں نے پھر بھی آپ کا پیچھا نہ چھوڑا, آپ کے اوپر غزوات مسلط کیے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ احزاب, بڑے بڑے لشکر جو تھے وہ چڑھا کر مکہ والے مدینہ کے اوپر مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرتے تھے, آپ کو مٹانے کی پوری کوشش کرتے رہے. لیکن آپ کی یہ تمام کی تمام زندگی جو ہے وہ صبر و قناعت کی زندگی تھی. لیکن اس صبر سے ہمیں یہ مثال ملتی ہے, ایگزامپلس ملتی ہیں کہ حالات کوئی بھی ہوں, مشکلات کیسی بھی ہوں, آپ نے ہر حال میں صبر کرنا ہے. صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا, اللہ کے اوپر اپنے یقین کو مزید پختہ کرنا ہے. اہل ایمان کا یقین تو مشکلات میں مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ مشکلات جو ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں تو بہت ہیچ ہے, اور میرا رب جب چاہے گا ان مشکلات کو رفع کر دے گا. اب میں ان مشکلات پر صبر کروں گا, اپنے رب پر بھروسہ رکھوں گا, توکل کروں گا, تو انشاءاللہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا. اور ایسے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس صبر کا نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دے گا. اس صبر سے کیا ہوگا, اجر عظیم ملے گا کہ صبر کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت میں بے حساب اجر دے گا. ان کے گناہوں کا ازالہ ہو جائے گا کہ ان صبر کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال سے آپ کے گناہ مٹاتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی باقی نہ رہے گا. اس صبر سے کیا ہوگا کہ جن کی طرف سے مشکلات اور پریشانیاں آئی ہوں گی اس سے اخوت اور مساوات کا جذبہ جو ہے وہ بڑھنے لگے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مکہ والے جنہوں نے ظلم اور ستم کی انتہا کر دی تھی کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا, جب آپ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے 8 ہجری میں, آپ نے مکہ فتح کیا تو وہی سب کے سب کافر گردنیں جھکائے کھڑے تھے. آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا, حالانکہ آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے تھے. آپ کے ایک اشارے پر مکہ والوں کا قتل عام کر دیا جاتا, لیکن آپ نے معاف کر دیا. اس معافی کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے, اکثریت ان کے مسلمان ہو گئے, اور جو کافر بھی رہے تو ان کے اندر اتنی طاقت باقی نہ رہی کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے. لہٰذا ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ صبر و برداشت سے جو ہے آپس میں محبت اور یگانگت میں اضافہ ہوگا, اخوت اور مساوات میں اضافہ ہوگا. اور پھر یہ کہ خشیت الہی, صبر سے انسان کے اندر خشیت الہی یعنی اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. یہ خوف جو ہے اس کی تعمیر سیرت و کردار میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے. یہ صبر ہی ہے کہ جس کے نتیجے میں گناہوں سے انسان بچتا چلا جاتا ہے, باز آ جاتا ہے, اور صبر سے بچنے کے لیے, گناہوں سے بچنے کے لیے یہ ایک ڈھال بن جاتی ہے خشیت الہی. گویا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اس کو گناہوں سے بھی بچا دیتا ہے. پھر ایسا شخص جو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے, اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے, اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو جاتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. صبر جو ہے وہ ایمان کا سرچشمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر تو نصف ایمان ہے. اور صبر اور ایمان کا قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اور صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی بھی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں اور آخرت کی بھی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. انسان کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں جو اسے خالق کا بھی اور مخلوق کا بھی دونوں کو محبوب اور باوقار بنا دیتے ہیں. اس سے انسان کے اندر دلی اطمینان پیدا ہوتا ہے, اس کا اللہ کے اوپر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. وہ کٹھن سے کٹھن حالات کا بھی مقابلہ کرتا ہے. وہ روتا نہیں ہے, چیختا چلاتا نہیں ہے, وہ حویلا نہیں کرتا, بلکہ سکون اور اطمینان سے باوقار طریقے سے زندگی گزارتا ہے. غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتا. صبر گویا کہ انسان کی شخصیت کے کردار میں بھی, تعمیر میں بھی اس کا ایک اہم رول ہوتا ہے. اور پھر جنت کا حصول
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جو ہے جنت والوں کو، صبر کرنے والوں کو جنت سے اور اپنی رضامندی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لہٰذا اہل صبر کے لیے جنت کی بشارت قطعی اور حتمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تو صبر کے ساتھ مشروط ہے، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن آخر میں بات وہی ہے کہ جو کوئی صبر کرے، وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور معاف کر دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہیں یہ بہت سخت کام، صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، صبر کہنا آسان ہے، صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا اللہ سے کبھی بھی صبر کی توفیق نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ سے آپ صبر مانگنا شروع کر دیں۔ ہاں جب مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو صبر کریں۔ صبر اگر آپ مانگنا شروع ہو گئے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ سے مشکلات مانگ رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں کہ اللہ سے صبر مانگنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اللہ سے شکر کی توفیق مانگیں، شکر ادا کریں اس کی نعمتوں پر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات اور پریشانیوں سے بچائے رکھیں۔ لیکن پھر اگر کبھی مشکلات آ جائیں تب صبر مانگنا ہے۔ صبر مانگنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے مشکلات مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے مشکلات دے، پھر میں ان کے اوپر صبر کروں گا۔ نہیں، اللہ سے نعمتیں مانگیں، فراوانی مانگیں، شکر کی توفیق مانگیں۔ ہاں جب مشکل آ جائے تو صبر کریں۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔